پانچ ایسی چیزیں ہیں جو اسی زمانے میں ہوں گی اور امام کے ظہور کے بعد ہی وہ خوشحالی کا عنوان بنے گی. سب سے پہلا عنوان ادب اور احترام کے اعتبار سے بھی میں نے اسے ترتیب میں پہلا قرار دیا ہے، زمین شرک اور کفر سے خالی ہو جائے گی. بھائی تھوڑا سا میں 5 مضمون بیان کروں گا کہ ہوگا کیا. سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ زمین شرک اور کفر سے خالی ہو جائے گی اور دنیا میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جو موحد نہ ہو. دنیا میں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جو موحد نہ ہو. حجاج ابن یوسف کہتا ہے، راوی ہے اس روایت کا ابن حوشب. ابن حوشب کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حجاج کے ہاں گیا. ظاہراً یہ متمول انسان ہے، حیثیت والا مالی دنیاوی طور پر، اور ایسے لوگوں کو خاص مقام دیا جاتا تھا درباروں میں، ان کا خیال رکھا جاتا تھا. ان سے بات کرتے وقت بادشاہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کی رعایت کرتا تھا، ان کی مراعات کرتا تھا. تو ابن حوشب کہتا ہے میں دربار میں پہنچا تو مجھے حجاج نے کہا کہ تم بڑی علمی اور قرآن کی تفسیر اور تعویل سے متعلق معلومات رکھتے ہو. ایک آیت نے مجھے تھکا ڈالا. کون کہہ رہا ہے؟ حجاج ابن یوسف کہہ رہا ہے ایک آیت نے مجھے تھکا ڈالا، مجھے اس کا حل نہیں مل رہا، مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا. تو ابن حوشب نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا وہ سورہ مبارکہ نساء کی 159ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ. آ جائیے آگے آ جائیے ذرا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامہ ویکون علیہم شہیدا. کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایک فرد بھی باقی نہیں رہے گا جو اپنے مرنے سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور عیسیٰ ان کے ایمان لانے کی گواہی نہ دیں. توجہ چاہوں گا عزیزان کرام. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس آیت نے مار ڈالا، میں پریشان ہوں. یہ لاکھوں کروڑوں تعداد میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ موجود ہیں اور مر رہے ہیں اور یہ دنیا سے جا رہے ہیں، یہ تو ایمان نہیں لے کر آ رہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گلے کاٹ دوں. قیامت سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے یہ مگر نہیں ہوگے کوئی اہل کتاب، قیامت سے پہلے نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب یعنی نصارہ اور یہود و نصارہ، مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئیں بہی کسی کے اوپر. اب کہنے لگا اس سے مراد قرآن ہے، اللہ مراد ہے کسی پر، اور پھر عیسیٰ آ کر ان کی ایمان کی گواہی دیں. تو ابن حوشب نے کہا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ آیہ کریمہ آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے مہدی کے بارے میں ہے اور یہود و نصارہ سب امام مہدی پر ایمان لے کر آئیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے ایمان کی گواہی دیں گے. دنیا میں کوئی غیر موحد نہیں رہے گا، دنیا میں کوئی مشرک نہیں رہے گا. تو ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، ذرا سنبھل کر بیٹھا اور کہنے لگا ابن حوشب یہ کہاں سے لے کر آئے ہو بات؟ یہ نئی بات کہاں سے لے کر آئے ہو کہ آخری زمانے میں مہدی پر عیسائی بھی اور یہودی بھی سب ایمان لے آئیں گے اور ان کے ایمان کی گواہی حضرت عیسیٰ دیں گے؟ یہ کہاں سے لائے ہو بات؟ اس آیت کی تفسیر کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں علی ابن محمد سے سن کر آ رہا ہوں، یعنی امام زین العابدین سے. تو بے ساختہ کہنے لگا تم نے میٹھے چشمے سے پانی پیا ہے. تم سچ کہہ رہے ہو کہ یہ آیت اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے اس کا، کہ یہود و نصارہ میں کوئی شخص نہیں ہوگا قیامت سے پہلے جو اس پر ایمان نہ لائے. یعنی ساری یہ دنیا، پہلا نتیجہ خوشحالی کا، ساری یہ کائنات موحد ہو جائے گی، کوئی مشرک نہیں رہے گا. اب اس منظر کے لیے امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ حضرت فرماتے ہیں حتی لا یکون الشرک علی ظہر الارض ولا یبقى فی الارض معبود دون اللہ من صنم ووثن. میرے مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب میرے قائم کا ظہور ہوگا تو زمین کے اوپر کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا.
چھٹے امام فرمانے زمین پر لالا وجہ الارض، زمین کے اوپر کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا، اور زمین کے اوپر کوئی معبود نہیں رہے گا سوائے اللہ کے۔ یہ پہلا نتیجہ ہے خوشحالی کا، یہ پہلا منظر ہے۔ توجہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ کوئی زمین پر مشرک اور کافر، سب موحد ہوں گے۔ اور پھر بے ساختہ ابن حوشب نے کہا حجاج ابن یوسف کو جواب دیتے ہوئے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، نبی کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، یہ وہی منظر ہوگا جب مہدی ظہور کریں گے اور دنیا کا ہر عیسائی اور یہودی سب ان کی بیعت کرے گا۔ جی اسی مرحلے پہ ایک جملہ اور کہتا ہوا گزروں کہ جو ظہور کا انتظار کرنے والے ہیں نا جی، ان کی قسمت ہی کچھ اور ہے، اس لیے کہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں کل سب کہیں گے۔ بھئی مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچے میں کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ آخر ہونا یہی ہے جو آج آپ کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلا دوسری خوشحالی کیا ہوگی، دوسرا کیا منظر بنے گا اس وقت میں؟ حضرت فرمانے قال صادق، میرے مولا صادق کا فرمان ہے رفع التقیۃ عند قیام القائم وینتقم من عدو اللہ، جب میرا قائم قیام کرے گا تو تقیہ اٹھا لیا جائے گا۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تقیہ ہے، یہ کوئی نہ کہے کہ تقیہ کا دور نہیں رہا۔ تقیہ کے دور کو صرف ظہور کا دور کہا جاتا ہے، تقیہ اٹھنے کے دور صرف ظہور کا دور ہے۔ یہ آج کا بعض اوقات ہمارے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں آج تقیہ کا دور نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ تقیہ کا دور نہیں ہے؟ جی اپنی پسند سے تو ہم دین نہیں چلائیں گے بھائی، اپنی پسند کو تو ویسے دین کہتے بھی نہیں ہے، دین تو اللہ کی پسند کو کہا جاتا ہے۔ جی تقیہ اس دور کے اندر جی اچھا بحث تقیہ کی نہیں ہے، لیکن صرف ایک جملہ کہتا ہوا گزر رہا ہوں۔ تقیہ اہل دقت بیٹھے ہیں، اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، الفاظ پر غور اور توجہ دینے والے تشریف فرما ہیں جی۔ تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع نہیں ہے کہ میں ڈر رہا ہوں اس لیے نہیں بول رہا، موضوع ہی نہیں ہے مخاطب کا۔ تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع ہے، سامنے والا اس قابل نہیں ہے کہ حق بات بتائی جائے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے ڈرنے کا موضوع نہیں ہے، وہ قابل نہیں ہے کہ میں اسے یہ بات بتاؤں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، لہذا اگر آج کبھی ہم یہ بیان دیں، اور ہمارا بیان کیا ہے، ہم ہیں کون بھائی؟ میں اپنی بات کروں، میں ہوں کون؟ ہم اگر کوئی بات کریں گے تو یہ آیت ہونی چاہیے، یہ حدیث ہونی چاہیے، یہ آیت و حدیث کی روشنی میں فتویٰ ہونا چاہیے۔ فتویٰ ہوتا ہی حدیث اور آیت کی روشنی میں ہے، فتویٰ جیب سے تو کوئی نہیں دیتا، فتویٰ جیب میں رکھی ہوئی چیز کو تو نہیں کہتے، فتویٰ تو استنباط کو کہتے ہیں، تحقیق کو کہتے ہیں، اجتہاد کو کہتے ہیں جی۔ نام لے کر فلاں 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 نام لے کر کسی بھی دشمن اہل بیت جس کا نتیجہ فساد بنے، وہ شرعاً جائز نہیں کہہ رہے ہمارے علماء، اور وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں فصیلوں کے اندر سینکڑوں محافظوں کے ساتھ، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو اس کا ہے جو 2000 گھروں میں ایک آدمی علم لگائے بیٹھا ہے، اسے کون بچائے گا؟ اس کے لیے کون نظام دے گا؟ اس کی زندگی کا کون دستور مرتب کرے گا؟ یہ انہیں اپنا مسئلہ نہیں ہے جی۔ ہمارے یہ سارے بزرگ جو ہیں ہزاروں اور ایک سسٹم کے تحت محافظین کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس بچے کا ہے، اس جوان کا ہے، اس نوکری کرنے والے کا ہے، اس ادارے میں کام کرنے والے کا ہے۔ میرے پاس تینوں بزرگوں کے فتوے موجود ہیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے تو بہت ہی واضح اور روشن طور پہ کہہ دیا
بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا ہے جو میرے مضمون میں بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دو نام ان سے پوچھے گئے کہ ایک بی بی کا نام پوچھا گیا ہے خاتون کا جو نبی سے وابستہ ہیں, اور ایک پہلے 3 شخصیات میں ایک کا نام لے کے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں علنی نام لے کر کوئی بات کہنا کیسا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 حرام ہے. آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ, حرام ہے نام لے کر. مجھے تو سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتا کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے نام لے کر تبرہ کرنا, تو یہ کس نے کہہ دیا کہ انہیں آئیڈیل مان لو؟ شہنشاہ حسین نقوی نے یہ کہاں کہہ دیا کہ یہ آج کے بعد ہمارے مرشد ہو گئے؟ ہمارے مرشد پیر نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. کہنے لگا جی آپ نے کہا ہے, اس کا مطلب ہے انہیں بڑا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ نتیجہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ اگر ہم کسی فتوے کو بیان کر رہے ہیں تو یہ نتیجہ کہاں نکل رہا ہے کہ ہم نے انہیں اپنا بڑا مان لیا؟ بڑا علی ہے بس. ہمارے نزدیک اگر کوئی وجود ہے قابل پیروی تو مولا کائنات کی ذات ہے. ہم علی کے سامنے ہر آنے والے کو باطل مانتے ہیں. مسئلہ کچھ اور بیان ہو رہا ہے جی. تو حضرت آیت اللہ سیستانی 2 ناموں کے پر فرماتے ہیں, کیونکہ ان سے پوچھے ہی 2 نام گئے. انہوں نے کہا حرام ہے ان کا نام لے کر ان کے بارے میں کوئی بات کرنا. حتی قام القائم. بھائی میں اپنے مضمون میں ہوں, جو آیت اللہ سیستانی کے فتوے کا حصہ ہے نا. فرماتے ہیں کچھ مت کہو جب تک کہ قائم نہ آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس سے بلند اور بہتر صلوات ہدیہ کریں گے. میرے مولا صادق فرمانے تقیہ اس وقت اٹھا لیا جائے گا جب حضرت آ جائیں گے, تب تو حضرت بتائیں گے نا ہمیں کیا کرنا ہے. اور بہت واضح ہے کہ ہمیں حضرت کیا بتائیں گے. بہت واضح ہے اس باب میں, جس باب میں عرض کر رہا ہوں. تقیہ اٹھ جائے گا. وہ بات جو آج ہم نہیں کر پا رہے جی وہ ہم کریں گے. یہ دوسرا نتیجہ ہے حضرت کے ظہور کا, ماحول کی تبدیلی کا. آج گھٹے ہوئے ہیں نا, آج گھٹے ہوئے ہیں بہت سارے ماحول میں. ہم گھٹے ہوئے ماحول میں ہیں. وہ گھٹے ہوئے, خوشحالی تو گھٹے ہوئے ماحول کو نہیں کہتے, گھٹن سے نکلنے کو خوشحالی کہتے ہیں نا. جب حضرت آئیں گے تو گھٹن سے نکل جائیں گے. یہ دوسرا نتیجہ ہے. اور تیسرا نتیجہ سنیں, فرماتے ہیں کہ عقل, وہ عقل نظری ہو یا عقل عملی ہو. عقل کی 2 قسمیں, ایک عقل عملی ہے, ایک عقل نظری ہے. اچھی رائے دینا, عقل مندانہ بات کرنا, یہ عقل نظری ہے. اور اچھا قدم اٹھانا یہ عقل فعلی اور عملی ہے. کوئی ایک اچھا قدم اٹھائے, اس کے قدم اٹھانے پر لوگ تعریف کریں, یا وہ ماحول کے لیے اور وہ ضرورت کا حصہ ہو, تو کہا جائے گا یہ عقل عملی والا شخص ہے جی, عقل عملی والا شخص ہے. اور عقل نظری, اچھا خیال, اچھے تصور. وہ عقل عملی ہو یا نظری ہو, عقل کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے کمال پر پہنچے گی کہ تاریخ بشریت میں اتنی عقل نے کام کیا ہی نہیں ہوگا. 3 یا 4% عقل اگر استعمال ہو تو ارسطو بنتا ہے, سقراط بنتا ہے, ملا ہادی سبزواری بنتے ہیں, بڑے بڑے نابغہ روزگار بنتے ہیں. جب وہ 4% اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہوں, جب حضور ظہور فرمائیں گے تو 100% عقل کام کرے گی. 100% عقل کام کرے گی. خوشحالی کا عالم یہ ہوگا. اب وہ حدیث کا جملہ دیکھیں جو امام فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں اذا قام قائمنا اذهب الله عن شيعتنا الآهة وجعل قلوبهم كدبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا ويكونون حكام عرض. جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو ہمارے شیعوں میں 4 صفتیں ایجاد ہو جائیں گی. 4 یہ بات کروں میں. جب حضرت ظہور فرمائیں گے, سرکار فرما رہے ہیں ہمارے شیعوں میں پھر 4 صفتیں ایجاد ہو جائیں گی. سب سے پہلی صفت ہمارے شیعوں میں یہ ایجاد ہوگی کہ ہمارے شیعوں میں کوئی غیر عاقل نہیں رہے گا. کوئی نہیں رہے گا جس کی عقل کام نہ کرتی ہو, جو عقل مند نہ ہو, جو ذہین نہ ہو, جو ہوشیار نہ ہو.
سب سے پہلی صفت ہمارے شیعوں میں یہ آئے گی. فرماتے ہیں وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ كَدُبُرِ الْحَدِيدِ. اور دوسری صفت ہمارے شیعوں میں یہ آئے گی کہ ان کے جو دل ہیں نا وہ لوہے کی طرح سخت ہو جائیں گے, کسی سے ڈریں گے نہیں. جرت پیدا ہو جائے گی ان کے اندر ایک خاص توانائی ایجاد ہو جائے گی. وَجَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةَ 40 رِجَالًا. 40 مردوں والی طاقت ایک مرد میں آ جائے گی. خوشحالی دیکھ رہے ہیں نا آپ جی. 40 انسانوں والی توانائی, 40 انسانوں والی قوت ایک شخص میں آ جائے گی. وَيَكُونُونَ حُكَّامُ الْأَرْضِ. اور یہ ہمارے شیعہ پوری زمین پر حکومت کریں گے. ساری زمین ان کی ہوگی, پھر یہ پوری زمین پر حکومت کریں گے. یہ تیسرا نتیجہ ہے اس خوشحالی کا, یہ تیسرا منظر ہے اس خوشحالی کا. چوتھا سنیں گے عزیزان گرامی, صنعت اور ٹیکنالوجی اور جدت اپنا ماضی بھلا بیٹھے گی. اتنی جدت ہو جائے گی کہ حضرت فرما رہے ہیں, اب حضرت کے جملے میں سنا دیتا ہوں حضرت کیا فرما رہے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں اِنَّا قَائِمَنَا اِذَا قَامَ. جب ہمارا قائم قیام کرے گا, آئے گا, مَدَّ اللَّهُ شِیَتَنَا. اللہ ہمارے شیعوں کو وہ توانائی عطا کرے گا. فی اسمائہم, ان کی سماعت میں, فی ابصارہم, ان کی آنکھوں میں, ان کی آنکھوں میں وہ توانائی عطا کرے گا. حتی لا یکون بینہم و بین القائم. یہاں تک کہ ان کے اور قائم کے درمیان کوئی نہیں ہوگا واسطہ بننے والا, مگر وہ دنیا کے اس کونے میں بیٹھے ہوئے قائم کو دیکھ رہے ہوں گے, اور قائم جب ان سے بات کرے گا تو قائم کی بات کو وہ سنیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی جی. حضرت فرماتے ہیں شہر اتنے وسیع ہو جائیں گے کہ نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے تیز رفتار گاڑیاں بھی کند پڑ جائیں گی. جب لوگ نکلیں گے کہ ہمیں جمعے میں پہنچنا ہے, جمعے کا کتنا فاصلہ ہے جی, اتنے کم فاصلے شہروں کی وسعت کی وجہ سے, شہروں کی جدت کی وجہ سے تیز رفتار گاڑیاں بھی انہیں جمعے میں پہنچانے میں تاخیر کر رہی ہوں گی. فرمایا زمین کا کوئی ارض سہلا نہیں ہوگا. ارض صخرہ ہوتا ہے پکی زمین, کچی زمین کو ارض سہلا کہتے ہیں. صخرہ والی زمین یعنی جس پہ پتھر لگا ہوا ہے, پکی زمین, اور سہلا یعنی کچی زمین. فرما رہے کوئی زمین ارض سہلا نہیں ہوگی دنیا کے اندر کہ جہاں ہریالی نہ ہو. کثرت سے بارشیں برسیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی, کثرت سے بارشیں برسیں گی. کوئی زمین مردہ نہیں رہے گی, کوئی زمین بنجر نہیں رہے گی. ہریالی اور سبزہ ہر جگہ پر دکھائی دے گا. حضرت فرما رہے ہیں کہ لوگ دشواریوں سے نجات پا جائیں گے, لوگ آسانیوں میں زندگی گزاریں گے, اور کیفیت یہ ہوگی کہ خوشحالی ان پر حاکم ہوگی. کوئی بیمار اپنی بیماری کو رفع کرنے کے لیے دوا کا محتاج نہیں ہوگا, بلکہ صورت قائم کی دیدار کا محتاج ہوگا. جب حضرت کے چہرے کو دیکھے گا تو بیمار شفا یاب ہو جائے گا. کوئی بیمار نہیں رہے گا جو شفا یاب نہ ہو. فرماتے ہیں کہ کوئی لا علاج مرض باقی نہیں رہے گا, حتی لا ولد لوگوں کو اولادیں ہوں گی جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا جو بانجھ ہیں, جو اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اولادیں ہوں. جب ظہور ہوگا تو لا ولد صاحب اولاد ہو جائیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں میرے مولا کوئی حاجت مند نہیں ملے گا جس کو تم اس کی حاجت روائی کے لیے کچھ دے سکو. لوگ صدقہ لے کر فقیروں کو ڈھونڈیں گے, اور جسے فقیر سمجھ کے دیں گے وہ کہے گا میں خود صدقہ لے کر فقیر ڈھونڈ رہا ہوں. زکوٰۃ کے اور اموال کے ڈھیر لگ جائیں گے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا, دینے والے ہوں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ خوشحالی کا زمانہ ہوگا. فرماتے ہیں بوڑھے جوان ہو جائیں گے, جوانوں کی توانائیوں میں اضافہ ہو جائے گا, ضعف اور کمزوریاں برطرف ہو جائیں گی,
اور فرماتے ہیں کہ بد شکل خوبصورت اور حسین ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ ساری احادیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. بد شکل خوبصورت اور حسین ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب زمین کے اوپر کوئی جاہل نہیں رہے گا. ہر شخص عالم ہوگا. اور معصوم کی حدیث سے جو استفادہ کر رہا ہوں, کوئی شخص زمین پر جاہل نہیں رہے گا. فرمایا جیسے ہمارے خاص شاگرد آج دکھائی دیتے ہیں ایسے ہمارے عام لوگ ہو جائیں گے. اب یہ میرا استنباط ہے, جیسے آج مجتہد نظر آتے ہیں کل سارے مجتہد ہو جائیں گے. اللہ اکبر. میں آج مجتہد ہونے کی دعوت نہیں دے رہا, یعنی اس معنی میں کہ جی کہ میں تو خود جانتا ہوں, اور مشکل یہ ہے کہ جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے, تو وہ والی بات نہیں. لیکن جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو کوئی شخص جاہل نہیں رہے گا. اس درجے پر اس کا علم آ جائے گا جس درجے پر امام کے خاص اصحاب کا علم ائمہ کے زمانے میں تھا. اللہ اکبر. خوشحالی ہی خوشحالی. کوئی شخص پریشان نظر نہیں آئے گا. اور وہ وقت ہوگا کہ جب اگر کوئی ذکر باقی رہے گا وہ ذکر مصائب حسین ہے. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ الجھنیں نہیں ہوں گی کہ وہاں مجلس مت کرو, مائک نہیں لگاؤ, فلاں پرمٹ لو, فلاں اجازت لو, فلاں سے پوچھو گے تو تمہیں مجلس کرنے دیں گے.